پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی کے دور میں حرام طریقے کمائی پر سے کیسے بچیں؟ مگر در حقیقت یہ سراسر نقصان دہ گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ حرام کی کمائی سے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی شخص کپڑا خریدے جس کی قیمت میں ایک تھوڑا سا حصہ حرام آمدنی کا ہو، تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بدن نے حرام مال سے پرورش پائی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بدن کا گوشت جو حرام سے پیدا ہو اس کا آگ میں جلنا بہتر ہے، جبکہ حلال کمائی نیک کاموں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حلال روزی سے حکمت اور دانش مندی حاصل ہوتی ہے، کسب حلال سے دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے، حلال کمانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، رزق حلال سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی رزق حلال کمائیں اور کھائیں، نیز دوسروں کو بھی حلال کمانے اور حلال کھانے کی تلقین کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اور حلال رزق کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ رزق حلال کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 51۔ امام ابن رجب حنبلی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا ہے، اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ البقرہ۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حلال رزق دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ حرام رزق دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ و حلال چیزیں کھائیں۔ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کے اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ۔ امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روئے زمین کی ان تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کی جانب سے حلال ہیں اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہیں، اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تفسیر ابن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام نجار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سوت کاتا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ وہی قبول کرتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص صبح صبح جنگل جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک گٹھا لاد لائے اور اسے بیچ کر اس سے صدقہ و خیرات بھی کرے اور لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جائے، تو یہ اس کے حق میں اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی سے بھیک مانگنے چاہے، وہ اسے دے یا نہ دے۔ اسلام میں جہاں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہاں حرام مال اور ناجائز آمدنی سے حاصل ہونے والے رزق، مال و جائیداد کی انسان کی تباہی، اس کی نیکیوں کی بربادی اور اس کے تباہ کن اثرات کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسب حلال کو ایک عظیم نیکی باعث اجر و ثواب عمل قرار دیا گیا، اور دوسری جانب ناجائز اور حرام مال کو وبال اور گناہ کا بنیادی سبب قرار دیا گیا۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں کسب حلال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کسب حلال اور رزق طیب کے بے شمار برکات ہیں۔ جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، وہ نیکیوں کے اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس حرام غذا انسانی جسم کو معطل کر دیتی ہے، نور ایمانی بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران اور بنجر ہو جاتی ہے، شیطان اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے، پھر ایسا شخص گویا معاشرے کے لیے موذی جانور بن جاتا ہے۔ جس منہ کو حرام کی لت لگی ہو، اسے بھلا امور خیر کیسے اور کیوں کر انجام پا سکتے ہیں۔ حلال و حرام کا یہ کھلا فرق اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ طیب و پکیزہ کمائی کھانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور مستجاب بن جاتا ہے، جبکہ حرام کو جزوی بدن بنانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور مستجاب بن جاتا ہے، جبکہ حرام کو جزوی بدن بنانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے۔ اسی بات کو کئی احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تلاوت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مستجاب دعوات بننے کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا پکیزہ اور حلال رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس بندے کی نشو نما حرام اور سود کے مال سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔ ابن کثیر۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال حرام کی قباحت کو اس انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اپنے پیغمبروں کو دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ترجمہ: اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اے اہل ایمان، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اشیاء کھاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر سے پراگندہ حال اور غبار آلود ہوتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا ہو، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ حقیقت حال ہو کہ اس کا کھانا پینا اور اوڑھنا سب حرام ہے اور حرام کی غذا اسے مل رہی ہو، سو اس حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف۔ دیکھا جائے تو آج اکثر و بیشتر زبانوں پر یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ حالانکہ تھوڑے تدبر و تفکر سے کام لیا جائے تو ہمیں اپنے معاشرے اور ماحول میں کسب حلال کی فکر و سوچ ہی مفقود نظر آتی ہے۔ عمومی فضا یہ بن چکی ہے کہ خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ انسانی خواہش تو بحر کنار کی مانند ہے۔ دنیا میں ہر آرزو اور تمنا پوری ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اس کی لامحدود تمنا کو پورے کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک ہی خاندان میں شوہر کی خواہش الگ ہوتی ہے، بیوی کی الگ، اولاد کسی اور چیز کے حصول کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، تو ماں باپ کسی دوسری فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ مال جمع کیا جا رہا ہے،
اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ذریعہ آمدنی حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، طیب ہے یا خبیث، حدود شرع کے اندر ہے یا باہر۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس قبل بیان فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی طرف دھیان نہیں دے گا کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ مشکات شریف۔ جب انسان مال حلال کو نظر انداز کر دیتا ہے، صبر و قناعت، زہد و اثار اور جفا کش کی جگہ حرص و حوث اور عیش کوشی کو اپنا متی نظر بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رب الکریم کی طرف سے نازل ہونے والی برکت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد کثرت بھی قلت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے شخص کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو اسے کم تر جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے جب ناپاک مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ حرام بینک بیلنس جب تک اس کی ملکیت میں پڑا رہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کی راہ ہموار کرتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مال حرام کما کر جب اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جب وہ مال حرام اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس میں سے اس کے لیے برکت پیدا نہیں کی جاتی، اور اگر اس مال حرام کو ذخیرہ کی نیت سے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کا زاد رخ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے برائی کو مٹاتا ہے، کیونکہ خبیث چیز خبیث کو نہیں ختم کر سکتی۔ مشکات شریف۔ مولانا احمد علی مذکورہ حدیث مبارکہ کے آخری جملے کی تشریح میں لکھتے ہیں، حرام مال سے صدقہ اور انفاق گناہ ہے، اور یہ اس گناہ کو نہیں مٹا سکتا جو کسب حرام سے حاصل ہوا ہو۔ مشکات شریف۔ مال حلال اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی جنت تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ اس سے عمر میں برکت، مال میں بڑھوتری حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل دنیا کی سعادت اور آخرت میں جنت کا موجب ہے۔ باتوں میں شیرینی اور اعمال میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ حلال کمائی سے نسل میں برکت ہوتی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی انسانی شرافت اور عفت کا باعث ہے۔ مال حرام خواہ کم ہو یا زیادہ، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ چیز سے معاشرہ سدھار کی طرف جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکات نصیب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری سنن نسائس۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رزق کے حصول میں بھی ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر قدم چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رزق کے حصول میں بھی ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر قدم اٹھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ اپنے پروردگار کی خشیت میں بسر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات گھر میں ایک کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں، بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کھانے لگتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ صدقے کی نہ ہو اور وہیں رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو اپنی کمائی ان کو دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمائی اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کھا لیا۔ بعد میں غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا تھا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتائیں کیا تھا؟ اس پر اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص کو اپنے آپ کو کاہی زہر کرتے ہوئے دم وغیرہ کیا تھا، حالانکہ مجھے یہ فن آتا تو نہ تھا، صرف میری طرف سے یہ ایک دھوکہ دہی تھی۔ آج وہ مجھے ملا تھا اور اس نے اس دم کا مجھے معاوضہ دیا تھا جو یہ تھا جو ابھی آپ نے کھایا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ کھایا پیا تھا اس سب کی قے کر دی۔ البخاری۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم فوج کے سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص وغیرہ کے کئی علاقے فتح کیے، یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ اور خراج وصول کر کے انہیں مثالی عدل و انصاف مہیا کیا، جس سے وہ بے حد خوش تھے اور دینی سلطنت کی خوبیوں کے گیت گاتے تھے، لیکن باوجود مسلم کمانڈر کو مفتوحہ علاقے خالی کر کے دمشق واپس جانا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تقوی ہی تو تھا کہ واپس جانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول شدہ جزیہ اور خراج کی ایک ایک پائی کا حساب کر کے
لاکھوں کی رقم غیر مسلموں کو واپس کر دی۔ اب ہم آپ کی حفاظت اور خدمت نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس ٹیکس پر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی وہاں سے رخصتی کے وقت مقامی غیر مسلم روتے ہوئے یہ دعائیں دے رہے تھے، خدا تم کو پھر واپس لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف ہمیں اپنے بھی نہ دے سکے۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔